فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے انسان اشارات و کنایات سے لے کر زبان تک مختلف ذرائع کا استعمال کرتا ہے۔ ان تمام ذرائع میں زبان سب سے اہم ہے، یعنی انسان کسی نہ کسی زبان یا بولی کا استعمال کر کے اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ زبانیں کیسے وجود میں آئیں، کس طرح سے ان کا جنم ہوا، کون کون سی زبانیں ہیں، کس علاقے میں کون سی زبان بولی جاتی ہے، اس کی ایک لمبی کہانی ہے، ایک طویل قصہ ہے، اور اسی لمبی کہانی میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ ہندوستان بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی ایک زبان نہیں بلکہ کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، اسی لیے ہندوستان کو زبانوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسی عنوان سے سبق پڑھیں گے۔ NCERT کی تیار کردہ 10ویں کتاب میں یہ 7واں سبق ہے جس کو سید احتشام حسین نے لکھا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے زبانوں کا گھر ہندوستان، یعنی ہندوستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں اور کس طرح سے پیدا ہوئیں ان کے بارے میں ایک مختصر سا مضمون سید احتشام حسین کا لکھا ہوا جان پہچان کتاب میں شامل ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس مضمون کی قرأت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سید احتشام حسین نے کیا لکھا ہے۔ ہندوستان ایک لمبا چوڑا دیش ہے جس میں کہیں اونچے پہاڑ اور گہری ندیاں راستہ روکتی ہیں، کہیں پھیلے ریگستان ہیں جن میں آبادی کم ہے، کہیں زمین سونا اگلتی ہے، کہیں بنجر ہے اور کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہاں کے بسنے والوں کو دیکھو تو کالے بھی ہیں اور گورے بھی، خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی، لمبے قد والے بھی ہیں اور چھوٹے قد والے بھی، جنگلیوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے بھی ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے بھی۔ یہاں نہ جانے کتنی طرح کے لوگ ملتے ہیں اور کتنی طرح کی زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو ہندوستان میں بسے ہوئے 5000 برس سے بھی زیادہ ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جو تھوڑے ہی دنوں سے یہاں آباد ہیں۔ ایسے دیش میں عجیب عجیب ڈھنگ کی قومیں ہوں گی اور عجیب عجیب زبانیں، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ تو اس ملک کے بڑے ہونے کی نشانی ہے کہ اس میں الگ الگ ہونے پر بھی سب کے مل جل کر رہنے کی گنجائش ہے۔ یہ بتانا کٹھن ہے کہ 5000 برس پہلے یہاں کون لوگ بستے تھے، مگر اب بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس زمانے سے یہاں دور دور کے لوگ آنے لگے۔ اتنا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں ہے کہ پہلے دنیا کے زیادہ تر لوگ وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور کھانے پینے کی کھوج میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مارے مارے پھرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے یا درختوں کے پھل پتے اور جڑ کھا کر پیٹ بھرتے تھے۔ ان میں کے کچھ لوگ یہاں بھی پہنچے، ان کی نسل کے لوگ اب بھی بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور اور وندھیاچل کے پہاڑوں کے قریب پائے جاتے ہیں۔ وہ جو زبان بولتے تھے وہ آج بھی الگ ہے۔ ان میں سے کول اور منڈا قبیلے مشہور ہیں اور اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کوئی بولی بولتی نہ ہو، یہی بات تمام انسانوں میں ملتی ہے۔ ان کے 1000-1500 برس کے بعد دراوڑ لوگ پچھم کی طرف سے آئے۔ وہ لوگ جنہیں دراوڑ کہا جاتا ہے، یہاں انہوں نے خوب ترقی کی۔ آج بھی مدراس، میسور، آندھرا پردیش اور کیرل میں یہی لوگ آباد ہیں۔ تم نے تمل تیلگو زبانوں کے نام سنے ہوں گے، یہ انہی لوگوں کی زبانیں ہیں۔ یہ تو تھا ہندوستان کا حال۔ باہر ایران، چین اور ترکستان وغیرہ میں ایک اور قوم جسے عام طور سے تاریخ میں آریہ کہا جاتا ہے، ترقی کر رہی تھی۔ یہ لوگ بہادر تھے، اچھی شکل رکھتے تھے، گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے۔ کوئی 3500 برس ہوئے یہ لوگ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا۔ ان لوگوں نے بہت سی نظمیں، بھجن اور گیت لکھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو زبان بولتے تھے اسے آریائی زبان کہتے ہیں۔ سنسکرت اسی کی ایک شاخ ہے۔ یونانی، جرمن، پرانے زمانے کی فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب تم آگے بڑھ کر ان زبانوں کو پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ زبانوں کی کہانی بڑی لمبی ہے، مزیدار ہے، مگر یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنسکرت انہی ہندوستانی آریوں کی زبان تھی۔ تمام لوگ سنسکرت نہیں بول سکتے تھے،
यहाँ पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियाँ बोलते थे या मिली जुली ज़बानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे ज़ात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई, आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो ज़बानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक ज़बान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थीं। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी में कोई। अब जब बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे और धर्म कर्म की बातें की। इस वक्त दूसरी प्राकृतों या ज़बानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें उसी से काम है। इस प्राकृत को शोरसीनी कहते हैं। उसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई ज़बानें हैं। ये भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़बानों की भी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएं तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद से जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी हैं उनमें एक उर्दू ज़बान भी है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई और यहीं के लोगों ने उसे तरक्की दी। इसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहाँ की ज़बान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। ये इस सबक की क़िरत और बुलंद ख़ानी थी ताकि आप लोग भी दुरुस्त लबो लहजे और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस मज़मून को पढ़ सकें। आपने मज़मून सुना, अब इसे 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि इस पूरे मज़मून में क्या बात कही गई है और फिर हम इसका ख़ुलासा बयान करेंगे। इस सबक का ख़ुलासा बयान करने से पहले आइए हम इस सबक के लिखने वाले यानी सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं कि वो कौन थे। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए और 1972 में वफ़ात पाई। वो ज़िला आज़मगढ़ के कस्बा माहुल में पैदा हुए थे। वहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इलाहाबाद चले गए और वहीं इलाहाबाद में उनका इंतकाल हुआ। एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहे। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। उनकी किताबों में तनक़ीदी जायज़े, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, ज़ौक़ अदब और शऊर, एतबार नज़र और अफ़कार व मसाइल उनकी अहम किताबें हैं। उन्होंने कई मुल्कों का सफ़र भी किया जैसे अमेरिका और यूरोप, और उसका सफ़रनामा भी लिखा। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। इस किताब में यानी उर्दू की कहानी में सैयद एहतशाम हुसैन ने उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की है। ये सबक उनकी किताब उर्दू की कहानी से ही लिया गया है, यानी ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये उनकी किताब उर्दू की कहानी में शामिल है। तो ये बातें थी सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में। अब इस सबक का ख़ुलासा देखते हैं कि इस सबक में क्या अहम बातें कही गई हैं। इस सबक के पहले पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत लंबा चौड़ा मुल्क है और इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां हैं, दरिया भी हैं और रेगिस्तान भी हैं, और यहाँ की ज़मीन कहीं ज़रख़ेज़ है तो कहीं बंजर है, कहीं ज़मीन सोना उगलती यानी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, और कहीं ज़मीन बिल्कुल बंजर है, वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता। इसी तरह इस मुल्क में मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के यानी गोरे, काले, लंबे और छोटे कद के हर तरह के लोग रहते हैं। खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी हैं, और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, और कुछ लोग महज़्ज़ब भी हैं। यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बोलियाँ बोलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो 5000 बरस पहले आकर यहाँ आबाद हो गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत थोड़े दिनों से यहाँ रह रहे हैं। गोया कि इस मुल्क में मुख्तलिफ़ तरह के लोग, मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोलने वाले सदियों से आबाद हैं। जो पुराने लोग थे जो वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे, वो टोलियों में मारे मारे फिरते थे और जहाँ उन्हें खाना पानी मिलता था वहीं रह जाते थे। इसी तरह की कुछ टोलियाँ हिंदुस्तान में आईं और कबाइलों की शक्ल में वो यहाँ आबाद हो गईं। आज भी बिहार, बंगाल, छोटा नागपुर और विंध्याचल में ऐसे बहुत सारे
قبیلے پائے جاتے ہیں جن کی زبانیں، رہن سہن اور طور طریقہ بالکل ہی الگ ہے اور وحشیوں کی طرح ہے۔ ان لوگوں کے آنے کے 1000-1500 برس کے بعد پچھم کی طرف سے کچھ لوگ آئے جنہیں دراوڑ کہتے ہیں، اور یہ لوگ مدراس، آندھرا پردیش اور کیرل میں آباد ہو گئے۔ یہ جو زبانیں بولتے ہیں وہ تمل اور تیلگو زبانیں ہیں۔ اسی طرح ہندوستان سے باہر ایران، چین اور ترکستان میں بھی ایک قوم آباد تھی جو بہت جری اور بہادر تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس قوم کو عام طور پر آریہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کھیتی بھی کرتے تھے اور گھوڑوں سے کام لینا بھی جانتے تھے۔ یہ لوگ کوئی 1000 برس پہلے یہاں یعنی ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے، اور جو اتری بھارت میں لوگ آباد تھے ان کو ڈھکیل کر جنوب کی جانب پہنچا دیا اور خود ہندوستان کے اتر بھارت میں آباد ہو گئے۔ یہ تمام لوگ آریائی تھے۔ یہ لوگ آریائی تھے اور ہند آریائی بولیاں بولتے تھے، جس میں سنسکرت، یونانی، جرمن اور پرانے زمانے کی فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں شامل ہیں۔ سنسکرت ہندوستان میں بسنے والے آریوں کی زبان تھی۔ حالانکہ تمام لوگ سنسکرت نہیں بولتے تھے، کچھ لوگ ایسی بولی بولتے تھے جو بہت عام زبان کی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سنسکرت ہندوؤں کے مذہبی طبقے کی زبان ہو گئی اور عام زبان جو عام لوگ پراکرت بولنے لگے، اور یہ پراکرت بھی مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی تھی، اسی لیے الگ الگ جگہوں کی پراکرتوں کا نام بھی الگ الگ ہے۔ لیکن ہمیں جن سے مطلب ہے وہ شورسینی پراکرت سے مطلب ہے۔ یہ پراکرت عوامی زبان تھی جو عوام بولتی تھی۔ سادھو سنتوں نے بھی اسی زبان کو استعمال کیا تھا۔ اتری بھارت میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے شورسینی کہتے تھے، اور اسی سے وہ بھاشائیں پیدا ہوئیں جنہیں ہندوستانی، ہندی اور اردو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر آریائی زبانوں میں بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی اور آسامی بھی ہیں۔ 1000 سال سے جو نئی زبانیں ہندوستان میں بولی جانے لگی ہیں ان میں ایک اردو بھی ہے۔ یہ باہر سے نہیں آئی بلکہ یہیں پیدا ہوئی اور یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی دی۔ اگر اس زبان کے بولنے والے لوگ باہر بھی پائے جاتے ہیں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ باہر کی زبان ہے، بلکہ یہ ہندوستانی ہی رہے اور ہندوستانی ہی رہے گی۔ یہ اس سبق کا خلاصہ تھا کہ زبانیں کیسے عروج پاتی ہیں اور کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک مختصر سی کہانی تھی زبانوں کے بارے میں جو اس سبق میں بیان کی گئی ہے۔ اس سبق کے خلاصے کے بعد اب ہم آگے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے مشکل الفاظ بہت زیادہ نہیں تھے جو آپ کو بیان کیے جائیں، تقریباً آپ سبھی سے واقف ہیں۔ غور کیجئے کہ تحت یہ عرض کیا گیا ہے کہ اردو کا جنم یعنی اردو کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی، اس کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ اردو گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے جس کی تشکیل میں ہندوستان کی مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو میں ترکی، عربی، فارسی، ہندی، کھڑی اور کئی بولیوں کے الفاظ شامل ہیں، لیکن اس میں جو الفاظ سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں وہ عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ اردو کے بارے میں مختصر سی بات تھی۔ اب آئیے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہندوستان کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یوں ہوگا کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے جس میں اونچے اونچے پہاڑ اور گہری گہری ندیاں ہیں۔ یہاں کی زمینیں زرخیز بھی ہیں اور بنجر بھی ہیں۔ یہاں ہر طرح کے لوگ، ہر نسل اور رنگ کے لوگ یعنی گورے، کالے، چھوٹے، پستہ قد، لمبے قد کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں کے لوگ خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی ہیں۔ یہاں زندگی بسر کرنے والے لوگ وحشیوں کی طرح بھی رہتے ہیں اور مہذب اور شہری سماج کی طرح بھی۔ اس ملک میں طرح طرح کی بولیاں اور زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ گویا یہ ملک عجیب عجیب ڈھنگ کی قوموں سے یہ آباد ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہیں؟ اس سبق میں 2 مشہور قبیلوں کے نام آئے ہیں، کول اور منڈا، جو بہت مشہور ہیں اور اپنی بولیاں بولتے ہیں اور ان کی تہذیب بھی الگ ہے۔ تیسرا سوال ہے دراوڑ کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ دراوڑ وہ لوگ ہیں جو مدراس، میسور، آندھرا پردیش اور کیرل وغیرہ میں آباد ہیں۔ یہ لوگ تمل اور تیلگو زبان بولتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے سنسکرت کس زبان کی شاخ ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ سنسکرت آریائی زبان کی ایک شاخ ہے۔
5वां सवाल है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? इसका भी बहुत आसान सा जवाब है कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को शोरसेनी प्राकृत कहते हैं। 6वां सवाल है कि हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी हैं? हिंद आर्याई ज़बानों में बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया वगैरह शामिल हैं। 7वां सवाल है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? तो इसका जवाब ये है कि शुमाली हिंदुस्तान यानी उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, जिसको शोरसेनी कहते हैं, इसी शोरसेनी प्राकृत से उर्दू पैदा हुई है। इस तरह से इस सबक का इख्तिताम होता है और मश्क में आखिर में दिया गया है अमली काम। उस्ताद की मदद से उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ एक मज़मून लिखिए। तो आपको करना यह है कि एक सफ़े का 100 से 150 अल्फाज में एक मज़मून लिखना है, जिसमें उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ बातें करनी हैं कि वो कहाँ पैदा हुई, कैसे पैदा हुई और उसकी क्या क्या ख़ुसूसियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।